اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ۔ شاید کچھ لوگ تہجد کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ بہت آسان نماز ہوتی ہے۔ ٹائمنگ: عشاء کی فرض نماز جب بھی پڑھ لیں تبھی سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری کے وقت کے ختم ہوئے تک رہتا ہے۔ شرط: تہجد کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد نیند لیں۔ یہ نیند کتنی بھی ہو سکتی ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 1 منٹ یا صرف کچھ سیکنڈز کی جھپکی۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہوگا۔ سنت میں 8 تک بھی ثابت ہے۔ طریقہ: وہی جو نفل نماز کا ہوتا ہے، کچھ الگ نہیں۔ آخر میں دعا کیجیے اور مجھے بھی یاد رکھیے۔ دعا میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا راز۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو الارم لگا کر سو جائیں اور الارم پاس نہ رکھیں، دور رکھیں تاکہ بار بار بجنے پر آپ اٹھ کر جب بند کرنے جائیں تو تہجد بھی پڑھ سکیں، کیونکہ اگر الارم پاس ہو تو آپ پھر سے بند کر کے سو جائیں گے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ الارم لگانے کے باوجود آپ نہیں اٹھ پاتے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سویا کریں۔ جلدی سو جائیں گے تو پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ سکیں گے۔ تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو سونے سے پہلے نیت کر کے سو جائیں کہ اے اللہ، میں نے تہجد کی نیت کی ہے، مجھے تہجد کے لیے جگانا۔ کئی بار ہم رات کو پیٹ بھر کر کھا کے سو جاتے ہیں اور ٹہلتے بھی نہیں، تو رات کے کھانا کم ٹائم کھائیں اور کھانے کے بعد ٹہلنے جائیں۔ اس سے آپ آسانی سے اٹھ سکو گے۔ رات کے کسی بھی وقت آپ کی آنکھیں کھلیں تو اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، کیونکہ رات کو تہجد کے 3 وقت ہوتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی تھوڑی دیر سو کر آنکھیں کھلیں پڑھ لیں، یا بیچ میں اگر نہیں تو نماز فجر سے قبل ہو، آدھا گھنٹہ اذان سے جو آخری تہائی ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت فجر سے پہلے۔ یاد رکھنا، کسی بھی کام کے لیے خود ہمت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہمت نہیں کرو گے کبھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔ خود بھی کوشش کریں۔ تہجد پڑھنے کا خیال اور اللہ: تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت: اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی سیڈ سانگز، غم بھرے گانے سن کر یا بس بستر پر لیٹتے رو رو کر اپنا درد نکالتا ہے اور اس درد کی کبھی دوا نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، اور یہ وہ وقت ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔
یہ وہ وقت ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعا کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں یاد رہے کہ کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تب ہی تہجد پر بھی اثر ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنائے، آمین۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں، جو کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھ سے بھی جو بھی سوال کر رہا ہے تو سب کی جائز دعاؤں پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے اپنوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ممکن ہو تو میرے لیے بھی اور میرے اپنوں کے لیے بھی خاص دعا کرنا پلیز۔ ساری امت محمدی کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔